ایسی پڑی ہے کہ آج ان کے آ جاتے ہوئے لوگوں کی چیکنگ ہو رہی ہے. کل ان کو پتہ نہیں ان کے سر پہ آگ کرنی پڑی تھی تو میرے بارے میں کلام کیا. میں نے کچھ بھی جواب نہیں دیا. اپنا تو نا جواب لا جواب قفل مدینہ، یہ ایسا جواب ہے کہ سب کو لاجواب کر دیتا ہے. اب میں وضاحتیں کرنے بیٹھوں اور کھڑا ہو جاؤں ہا ہو کروں تو دو چار ادھر سے ہا ہو کریں گے، دو میرے حمایتی ہوں گے، دو ادھر کے حمایتی ہوں گے، پھر ان کا جو بھی حساب کتاب ہے چوپٹ ہو جائے گا. تو یہ اپنا یہ کام نہیں ہے، اپنا دھندا یہ نہیں ہے. دیکھو اللہ پاک جو ہے نا کرم کرتا ہے، رضا ہر کام کا ایک وقت ہے، دل کو بھی آرام ہو ہی جائے گا. تو اس لیے مطلب بیجا تنقید، کھوٹی کھوٹی تنقید. جب پہلی نماز یعنی کہ اعلان نبوت کے بعد ہے نا، جب حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ ایمان لے آئے تو جب یہ ہوا نا کہ ہم اکبر نہیں ہیں، ہم کعبہ شریف میں جا کر مسجد الحرام میں جا کر نماز پڑھیں گے، تو پھر وہ نماز جو مطالعہ جن کا ہوتا ہے ان کو سمجھ میں آ جائے گا کہ صف بنی، با جماعت نماز ہوئی، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم امام ہوئے، صحابہ کرام مقتدی ہوئے، اور ایک سرے پر سیدنا عمر فاروق اعظم ننگی تلوار لے کر، دوسرے سرے پر حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ عنہ ننگی تلوار لے کر پہرا دے رہے تھے کہ ہے کس کی مجال کہ ہم کو نماز سے آ کر روکے تو صحیح. اس سے پہلے کفار نماز پڑھنے والوں کو مارتے پیٹتے تھے. فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی تشریف لانے سے بہت تقویت ملی. اور حضرت حمزہ بھی، حمزہ کے لفظی معنی ہے شیر، یہ شیر اللہ کے شیر، اس کے نبی کے شیر ہیں. حضرت حمزہ کو تو اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے لقب ملا ہے اسد اللہ و رسول ہی، اللہ اور اس کے رسول کا شیر. تو یہ حمزہ اور فاروق اعظم جب یہ تشریف لائے تو بس اور قوت میں. فاروق اعظم سب نے چھپ چھپ کر ہجرت کی تھی. فاروق اعظم اللہ اعلان جا کر جہاں کفار جمع تھے کعبے کے پاس وہاں چلے گئے. تلوار ہے، کس کو اپنی بیوی کو بیوہ کرنا ہے کوئی اپنی اولاد کو یتیم کرنے والا جب مجھے روکے، میں ہجرت کر کے مدینے جا رہا ہوں، اللہ رسول کے حکم پر جا رہے تھے تو ہم لوگوں سے ڈر کر نہیں جا رہے. اس طرح کے یہ حدیثوں میں جملے حضرت عمر فاروق اعظم ایسے شیر دل، الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ. لیکن جب وقت پورا ہوا تو جام شہادت نوش کیا، کسی نے حملہ کیا، تو یہ کہ جو مقدر ہوگا وہ ہوگا. تو بہرحال یہ کہ تنقید اب کس پر کرو گے آپ؟ وہ جو نماز ہوئی کعبے میں اس پر کرو گے؟ مسجد حرام میں سب بنا کر دونوں طرف پہرے میں، اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے جو پہرا دیتے تھے صحابہ کرام، ادھر تنقید کرو گے؟ کہاں کرو گے؟ تو اس لیے وہ پانجی کرو تو سانجی تھی، ہماری میمنی کہاوت ہے یہ. تو اپنی کرو یار، مطلب ایسی باتیں سوچو بھی مت. اپنے کو سب سے ہوشیار تصور نہیں کرنا چاہیے. بعض اوقات اچھے علم والے لوگ بھی جو سمجھ نہیں آتی تو یہ بول دیتے ہیں، کبھی مائک پہ بھی بول دیتے ہیں. بیچارے یہ سوچتے نہیں ہے کہ ایک بھرپور طبقہ جو ہم سے بدزن ہو رہا ہے، ہم بولے کیا جا رہے ہیں. نہیں بولنا چاہیے، سمجھ میں نہیں آئے چپ. اگر کوئی غلطی ہے یا کوئی بہت بڑا گناہ ہے، اپنے ساتھ کوئی گارڈ رکھے تو اس کو سمجھا دیا جائے. قرآن کی آیت سنا کر، حدیث سنا کر کہ بھائی اس طرح منع ہے کرنا، تو وہ ٹھیک ہے. اگر ہے آپ کے پاس آیت اور حدیث تو سنا دو، ہم غور کر لیں گے. ہمارے پاس بھی اس طرح کے علماء تو اویلیبل ہے، ان سے پوچھ لیں گے. تو یار مطلب میں یہ سمجھا رہا ہوں کہ بعض لوگ اس طرح کرتے رہتے ہیں. ایک واسطہ پڑا اس لیے تو بات پر بات نکلی، تو میں نے کہا چلو یہ بھی عرض کر دوں کہ کسی کے دل میں وسوسہ ہو سکتا ہے وہ کہ یوں نہیں کرنا چاہیے، فیضان مدینہ میں اتنے گارڈ اتنے گارڈ، یہ نہیں کرنا چاہیے. حفاظت کے لیے اللہ رسول کی طرف سے منع نہیں ہے، جو جائز طریقہ ہے اس کو استعمال کرنا چاہیے. بلکہ اپنے ہاتھوں خود کو ہلاکت میں ڈالنے کی ممانعت کی آیت تو موجود ہے. وہ آیت مبارکہ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اپنے ہاتھوں خود کو ہلاکت میں مت ڈالو. اور قرآن کریم کی وہ آیت بھی یاد آئی، خُذُوا حِذْرَكُمْ، کہ حفاظت کا سامان کرو، حفاظت کے اسباب کرو. اسی طرح ہے نا. تو اب اس کے تحت خزائن العرفان میں حضرت صدر الافاضل
حضرت مفتی نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ لکھا ہے مسئلہ حفاظت کے لیے ہتھیار رکھنا سنت ہے، اس طرح کا لکھا ہے۔ خیر اب ملکوں کے قانون دیکھنے ہیں، آج کل ہتھیار بغیر لائسنس کے رکھنے کی اجازت نہیں ہے، کسی کو ضرورت ہے تو وہ بے شک اسلحے کے لائسنس ملتے ہیں، جہاں ملتے ہیں، ہر ملک میں ہو سکتا ہے کہ آسانی سے نہ بھی ملتے ہوں، ہمارے یہاں بھی شاید اب اتنا آسانی سے نہیں ملتے لیکن ملتے ہیں۔ تو وہ جو بھی قانونی طریقہ کار ہے لائسنس وغیرہ اس کے بغیر رکھنا نہیں ہے، کہ یہ بھی مطلب جائز نہیں ہے کہ پکڑا جائے گا تو پھر ظاہر یا تو رشوت دے گا یا جھوٹ بولے گا اور بے عزتی ہوگی، کیس بنے گا، جیل میں خود کو مطلب بہت پریشانی ہو سکتی ہے۔ تو اس لیے وہ جو بھی کام کرنا ہے اپنے ملک کے ہر اس قانون کا خیال رکھنا ہوتا ہے کہ جس کو شریعت نے نہیں منع کیا۔ ہاں اگر کوئی قانون شریعت سے ٹکراتا ہے کہ بھئی نماز نہیں پڑھنی، بالفرض کوئی ایسا قانون ہے دنیا میں ہو تو مجھے پتہ نہیں ہے کسی ملک میں، تو نماز پڑھے گا، چھپ کر پڑھے، احتیاط سے پڑھے، نماز معاف نہیں ہے، جہاں جہاں ممکن ہے جس طرح ممکن ہے نماز تو اس کو پڑھنی ہے، یہ تو اللہ کا کیا وہ فرض ہے۔ تو کیونکہ یہ قانون شریعت سے ٹکرا رہا ہے، یہ ایک مثال میرے ذہن میں آئی، تو یوں جو قانون شریعت سے نہیں ٹکراتے تو ان کو مطلب فالو کرنا ہوتا ہے۔ جیسے لائسنس کے بغیر اسکوٹر چلاتے ہیں، کئی چلاتے ہیں، اور پھر کسی نے روک لیا پولیس والے نے تو اس کے ہاتھ میں کچھ رکھ دیتے ہیں، نکل جاتے ہیں، دونوں گناہ گار ہیں۔ لائسنس کے بغیر اسکوٹر چلانا، گاڑی چلانا یہ جرم ہے، قانونی جرم ہے، ایسا جرم ہے جس میں آدمی پکڑا جاتا ہے اور مسائل کھڑے ہوتے ہیں، تو یہ چلانا جائز نہیں ہے۔ جو بھی مجھے سن رہے ہیں دوسروں کو بتائیں کہ اگر نہیں ہے لائسنس تو اسکوٹر کار وغیرہ نہ چلائے کریں، یہ قانونی جرم ہے، گناہ گار ہوں گے، پکڑے جائیں گے، آزمائش پہ پڑیں گے۔ رشوت دے کر چھوٹ تو جائیں گے لیکن قیامت کے دن کیسے چھوٹیں گے، پھر یہ بھی سوچنا ہوگا نا کہ وہاں رشوت نہیں چلے گی۔ الراشی والمرتشی کلاہما فی النار، تو رشوت دینے والا لینے والا دونوں جہنمی ہیں، دونوں آگ میں ہیں۔ اللہ پاک گناہوں سے بچا کر ہمیں سنتوں کے سائے میں زندگی بسر کرنے کی سعادت بخشے۔ خوشخبری، الحمدللہ ڈھاکہ میں 3 دن کا سنت و برا اجتماع ہو رہا ہے۔ 14، 15، 16 فروری 2024 کو 3 دن کا دعوت اسلامی کا سنت و برا اجتماع ہونے جا رہا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد۔ تو بنگلہ دیش کے اسلامی بھائیوں کی خدمت میں عرض ہے کہ اس 3 دن کے اجتماع میں ضرور شرکت کریں۔ یا اللہ پاک جو کوئی بنگلہ باشی اسلامی بھائی، بنگلہ دیشی اسلامی بھائی جن کے لیے ممکن ہے وہ وہاں شرکت کریں گے 3 دن کے لیے، اے اللہ پاک ان سے ہمیشہ کے لیے راضی ہو جا، ان کی زندگی سنتوں کے سانچے میں ڈھل جائے، عشق رسول میں یہ رنگ جائیں، اور اے اللہ پاک دنیا سے جب جانے لگے تو تیرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا جلوہ نصیب ہو، کلمہ پڑھ کے یہ دنیا سے رخصت ہوں اور حج کرے، میٹھا مدینہ دیکھے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ 14، 15 and 16 فروری 2024 ڈھاکہ بنگلہ دیش میں جو اجتماع ہونے جا رہا ہے، تو جو وہاں کے عاشقان رسول ہیں ماشاءاللہ میرے سنت نے اعلان بھی کیا، میرے سنت نے دعائیں بھی دی ہیں الحمدللہ۔ اب آپ نے گلی گلی نیکی کی دعوت کو عام کرنا ہے، مسجد مسجد درس دینا ہے، مدنی قافلے سفر کروانے ہیں، علاقۂ دورہ برائے نیکی کی دعوت میں شرکت کرنی ہے، ایک دن راہ خدا میں دے کر خوب نیکی کی دعوت کو عام کرنا ہے، اور یہ انفرادی کوشش، انڈیویجول ایفرٹ، اس کو بھی آپ نے بالکل اپنے اس میں لینا ہے، اور بازار میں، دکانوں میں، گھر گھر جا کر نیکی کی دعوت کو عام کرنا ہے، واٹس اپ کے ذریعے، میسیجز کے ذریعے، کالنگ کے ذریعے، پرسنلی، ہر طریقے سے جو بھی ایک نیکی کی دعوت پہنچانے کا ذریعہ ہوگا
آپ نے اس کو اختیار کرنا ہے اور ایک اچھی خاصی عاشقان رسول کی تعداد کو نہ صرف اجتماع میں لانا ہے بلکہ ان کو تمام بیانات سنوانا ہے اور وہاں سے مدنی قافلوں میں سفر کرنا اور کروانا ہے انشاءاللہ۔ ہفتہ وار اجتماعات میں خوب اعلانات بھی کرنے ہیں، اس کے لیے آپ اپنے 12 دینی کاموں کو مضبوطی کریں اور ان تمام 12 دینی کاموں میں اور دیگر انداز سے بنگلہ دیش میں 14، 15، 16 فروری 2024 ڈھاکہ میں ہونے والے اجتماع کی آپ نے بھرپور دعوت دینی ہے، اور جو آپ کو جدول ذمہ داران اور مشاورت کی طرف سے دیا جائے اس پر بھرپور عمل کرنے کی بھی کوشش کرنی ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ بنگلہ دیش خوشخبری وسیع و عریض رقبے پر لگے شامیانے، سنتوں بھرے بیانات۔ আজ আমরা জীবিত আছি, কাল আমরা মৃত। আমলি দূর দরা কেমন দেখেন, হালাল হারাম পর্যন্ত পার্থক্য করে না। پرسوز نعتیں، نماز و دیگر فرض علوم اور سنتیں سیکھنے کے دینی حلقے۔ ہو گزر لمحات کا یاد میں تیری خدا، مولا سے اپنے ملتا ہے بندہ نماز میں۔ عاشقان رسول کی صحبت، دینی ماحول، رقت انگیز دعا۔ আল্লাহ গুনাহে পরিপূর্ণ দুটি হাত তুলে দিয়েছি, আল্লাহ অনেক আশা নিয়ে, আল্লাহ ভুখ ভরা বর্ষা নিয়ে। خوبصورت سما اور بہت سی برکتیں لٹاتا دعوت اسلامی کا 3 دن کا سنتوں بھرا اجتماع ایک بار پھر انشاءاللہ الکریم 14، 15، 16 فروری 2024 بروز بدھ، جمعرات اور جمعہ آشیان سٹی نز حج کیمپ ایئرپورٹ ڈھاکہ بنگلہ دیش میں منعقد ہو رہا ہے۔ بنگلہ دیش اور دنیا بھر میں موجود عاشقان رسول خود بھی اس اجتماع میں شرکت کی سعادت حاصل کریں بلکہ دوسرے اسلامی بھائیوں کو بھی اس میں شرکت کی دعوت دیں۔ چلو 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 ڈھکائے چلو 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 ڈھکائے چلو چلو۔ فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس نے یہ دعا 3 مرتبہ پڑھی تو گویا اس نے شب قدر حاصل کر لی۔ آئیے مل کے پڑھتے ہیں۔ لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ یہ غالباً دارالمدینہ سے اسلامی بھائی اب یہ بچے وغیرہ آئے ہوئے ہیں، اور سید یوسف شاہ صاحب پہلے نظر بھی آئے تھے، تو اگر ان کے تو بیچاروں کو چلا لو یار، یہ انتظار کر رہے ہوں گے، اور آئندہ کے کوئی ٹائم فکس کر لیں کہ اس وقت آپ کی ترکیب ہو، اور نہ یہ کہ دیر ہونے کی صورت میں نہ جانے کتنوں کو مایوسی کا سامنا ہوگا، ان کے گھر میں نہ جانے کتنے ان بچوں کے ماں باپ پتہ نہیں کون کون دیکھ رہے ہوں گے، آج میرا لال، آج میرے لال کا سوال، تو یوں مطلب ترکیب دل شکنیاں ہوں گی۔ آئندہ کے لیے ٹائم فکس ہو، میٹھا مدینہ مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے، ٹائم آپ کا فکس ہو، میں تو بیٹھا ہوں۔ اب میرا ٹائم ظاہر ہے کہ آج تو ویسے بھی 11:15 بج گئے، اب جماعت بھی 8 بجے ہو گئی، تو یوں میں بھی زیادہ ابھی بھی الحمدللہ بیٹھا ہوں، ہمت ہے اللہ کی رحمت سے، لیکن یہ کہ پھر حاضرین کو بھی آنا جانا ہوگا، اور صحیح بات ہے 11 بجے تک کا سوچا تھا میں نے، 11 بجے تک ہونا چاہیے، کیونکہ یہ کام دھندے بھی ہوتے ہیں نا، کہ چھٹیاں تو ہی نہیں، وہ 6 دن مسلسل، آج دوسرا تو ہو گیا، 4 دن باقی ہے، آج ہفتہ ہے نا، چلو ان کو جانا ہو تو ان پر پابندی بھی نہیں ہے۔ آج ہفتہ ہے۔
वैसे हफ्तावार मदनी मुज़ाकरा। सल्लु जी अलल जी, हबीब। हफ्ता नहीं, इतवार को सबको छुट्टी नहीं होती। ऐसे भी होते हैं कि जिनकी इतवार को ड्यूटी ज्यादा हार्ड होती है, लेकिन खैर अक्सर ये छुट्टी होती है नौकरियों वालों की। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद। अल्लाह पाक आपको सलामत रखे, दराज़ उम्र बिल खैर आफियत वाली नसीब फरमाए, आपका साया हमारे सरों पर दादेर हयात कायम दायम फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे दरमियान दारुल मदीना के भी कुछ बच्चे हैं और फैज़ान इस्लामिक स्कूल के भी कुछ बच्चे हैं और प्ले कार्ड लेकर आए माशाल्लाह। रजब शरीफ में फरमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम रजब के पहले दिन का रोज़ा 3 साल का कफ़ारा और दूसरे दिन का रोज़ा 2 साल का कफ़ारा, तीसरे दिन का रोज़ा मस्जिद इंशाल्लाह 1 माह का कफ़ारा। इसी तरह हदीस पाक भी है माशाल्लाह, हुजूर ये भी लिखा हुआ है मुर्शिद अत्तार पर नूर की बरसात हो और फैदान मदनी मुज़ाकरा जारी रहेगा। आज इनके साथ इनके एक छोटे से होस्ट भी हैं जो सवाल करेंगे और जो जवाब दुरुस्त होगा आपसे इसकी तायीद चाहेंगे कि क्या ये जवाब दुरुस्त है या नहीं, तो ये चंद सवाल करेंगे इंशाल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तो मेरा पहला सवाल है, रजब शरीफ इस्लामी साल का कौन सा महीना है? 7वां महीना। जी, इन्होंने कहा 7वां महीना। या सय्यदी आप बताएं कि यह जवाब दुरुस्त है? मुहर्रम सफर, मैं गिन लूं? मुहर्रम सफर रबीउल अव्वल रबीउल आखिर जुमादल उला जुमादल उखरा और रजब। जवाब दुरुस्त है, 7वां महीना। मेरा अगला सवाल है, अल्लाह पाक के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेराज शरीफ का मौजज़ा किस महीने में अता हुआ था? रजब शरीफ के महीने में। जी, इन्होंने कहा रजब शरीफ के महीने में। क्या इनका जवाब दुरुस्त है? जवाब दुरुस्त है, 27 रजब। मेरा अगला सवाल है, ख्वाजा साहब रहमतुल्लाहि ताला अलैह की नेकी की दावत से तकरीबन कितने लोग मुसलमान हुए थे? 90 लाख। जी, इन्होंने कहा 90 लाख। क्या इनका जवाब दुरुस्त है? ये लिखा हुआ तो यही पढ़ा है मैंने, इन मानों का जवाब दुरुस्त है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि मोहम्मद। रजब शरीफ में ये दुआ पढ़ना सुन्नत है। अल्लाहुम्मा बारिक लना फी रजब व शअबान व बल्लिगना रमज़ान। अल्लाहुम्मा बारिक लना फी रजब व शअबान व बल्लिगना रमज़ान सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। आइए मदनी चैनल के नाजरीन आपको सहरी इज्तिमात के मनाजिर और उनकी कारकर्दगी दिखाते हैं। फ़राइज़ की कमी पूरी की जाएगी। तिरमिज़ी शरीफ की हदीस पाक है, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रोज़े क़यामत बंदे के अमाल में सबसे पहले जिसका हिसाब लिया जाएगा वो उसकी नमाज है। अगर नमाज दुरुस्त हुई तो बंदा नजात पा जाएगा और अगर नमाज ही में कमी हुई तो बंदा खाइब व खासिर यानी नुकसान उठाने वाला हो जाएगा। फिर अगर उसके फ़राइज़ में कुछ कमी हुई तो अल्लाह पाक फरमाएगा, देखो मेरे बंदे ने नफल इबादत की है। अगर उसके पास नफल इबादत हुई तो उसके ज़रिए फ़राइज़ की कमी को पूरा कर दिया जाएगा। इसी तरह तमाम अमाल का हिसाब लिया जाएगा। अल्लाह का महीना, अल्लाह का महीना, अल्लाह का महीना, अल्लाह का महीना, अल्लाह का महीना। सुनो आ गया रजब, रहमत कबूलियत का अबर छा गया है अब। अल्लाह का महीना, सुनो आ गया रजब, रहमत कबूलियत का अबर छा गया है अब। जन्नत में एक नहर रजब नाम से भी है दूध से सफेद शहद से वो मीठी है। जन्नत में एक नहर रजब नाम से भी है दूध से सफेद शहद से वो मीठी है। रखे रजब में रोजा तो क्या होगा सुन लो सब, जाम उसको उस नहर से पिलाएगा प्यारा रब।
امیر السلوک کی بارگاہ میں عرض ہے کہ ہمارے پاس ہفتہ وار اجتماع کے مناظر بھی ہیں، آئیے وہ بھی دیکھتے ہیں۔ دعوت اسلامی زندہ باد زندہ باد، دعوت اسلامی زندہ باد زندہ باد۔ اللہ کی نعمت ہے یہ دعوت اسلامی، آقا کی عنایت ہے یہ دعوت اسلامی، یہ دعوت اسلامی۔ سنتوں برا اجتماع ہے یہ دعوت اسلامی کا، سنتوں برا